جی سیدہ سکینہ بنت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ بہت شکریہ غیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک پیغام سے آپ کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، ہائے ہائے ہائے، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ واہ، یہ جو واقعہ کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں در حقیقت یہ مستی کردار کے پیکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ حضرت علی اصغر کا بچپن ہو، خواہ وہ حضرت علی اکبر کی جوانی ہو، واہ، اور خواہ وہ امام علی مقام کی صبر و استقامت ہو۔ سبحان اللہ۔ انہی میں ایک کردار سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا بھی ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی، بالعموم 3 اقوال اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک کہ آپ کا نام آمینہ تھا، جس کو اکثر مورخین نے لیا، بعضوں نے اسے امیمہ بھی کہا، بعضوں نے امینہ کہا، ٹھیک لیکن آپ کا جو لقب تھا وہ سکینہ تھا، ٹھیک، اور وہی مشہور ہوا، اور وہی مشہور ہو گیا۔ اور یہ لقب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو عطا کیا۔ ٹھیک، یہ جو سیدہ رباب ہیں، ان کی بھی کہانی بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے ان کی کہانی، اور انہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی محبت تھی اور امام علی مقام کو اپنی اس فیملی سے جتنی محبت تھی، وہ جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ امام علی مقام اپنی اس لخت جگر کو اور اپنی اس اہلیہ شریک حیات کو دیکھ کے ہمیشہ کہا کرتے تھے لعمرک اننی لاحب دارا تحل بها سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں سیدہ سکینہ اور ان کی والدہ سیدہ رباب ہوتی ہیں، مجھے وہ گھر بھی پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، اور میں اپنا مال ان کی محبت میں بڑی سخاوت سے خرچ کرتا ہوں، اور مجھے اس معاملے میں کسی تان کرنے والے کے تان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے غازی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، جب کبھی وہ سیدہ سکینہ کو لے کے کہیں چلی جاتی، اپنے میکے چلی جاتی یا کسی اور جگہ مہمان بن کے چلی جاتی، تو امام علی مقام کہتے کأن اللیل موصول بلیل، ہائے ہائے ہائے، لگتا ہے رات رات سے مل گئی ہے، رات طویل ہو گئی ہے۔ طویل کا یہ معنی بھی ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ جیسے دن کی روشنی زندگی سے ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے۔ کأن اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، جب یہ ماں بیٹی کہیں چلی جاتی ہیں تو میرے لیے تو دن بھی رات بن جاتے ہیں، یعنی اتنی محبت اور پیار تھا۔ سیدہ سکینہ ان کے جن کا آج یوم، کہتے ہیں نا ہجر کی رات جو ہوتی ہے وہ مریض کی رات بن جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، مریض کی رات ختم ہی نہیں ہوتی، بالکل وہ ختم نہیں ہوتی، بالکل وہ ختم نہیں تو ہوتی، ہجر کی رات کا یہی عالم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو سن ولادت ہے اس بارے میں مورخین میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ نے 47 ہجری بیان کیا، اور اس اعتبار سے واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر مبارک 13-14 سال کے لگ بھگ ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی، اور انہیں اپنے بابا سے اور بابا کو ان سے شدید محبت اور پیار تھی، شدید محبت اور پیار تھی، اور ان کے لیے امام علی مقام نے جو ان کا رتبہ بیان کیا، حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے انہیں کہا کہ تمہاری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ چچا جیسے حکم فرمائے، چونکہ ان کے والد ماجد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، شہادت ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی فاطمہ ہے اور دوسری سکینہ ہے، تو میں تمہارے لیے فاطمہ کا انتخاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ اکثرہما شبہن بی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے زیادہ اچھی رہیں گی، وہ میری والدہ ماجدہ سیدۃ النساء سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ اور سیدہ سکینہ کے بارے میں آپ نے جو جملہ کہا، فرمایا اما السکینہ فغالب علیہا الاستغراق مع اللہ، فرمایا میری اس بیٹی کا، اب اس سے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ شدید محبت کیوں تھی، فرمایا اس پر تو ہمیشہ
استغراق مع اللہ کی کیفیت غالب رہتی ہے، وہ فنا فی اللہ کے درجے پہ فائز ہیں. یعنی اس جوانی کی عمر میں بچپن سے لے کے وہ جو ایک ٹین ایج ہے اس میں بھی استغراق مع اللہ کی کیفیت حاصل ہے. اور دوسرا امام نووی تہذیب الاسماء میں کہتے ہیں، کیا انہوں نے 3 لفظوں میں سیدہ سکینہ کی شخصیت کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے، بلکہ اپنے لیے سعادتوں کے سمندر سمیٹ لیے. وہ کہتے ہیں کانت من سیدات النساء، کہ سیدہ سکینہ جو ہے وہ عورتوں کی سرداروں میں سے تھی. کانت من سیدات اہل الجود، وہ سخیوں کے سرداروں میں سے تھی. کانت من سیدات اہل الفضل، وہ جتنے فضیلت والے ہیں ان کے سرداروں میں سے تھی. سبحان اللہ. اور آپ کی جو شریعت سے محبت اور کیفیت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں اہل بیت اطہار کے قافلوں کو یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میں بھی راستے میں سفر پہ تھا. تو اچانک میری نظر جب پڑی، میں نے احوال پوچھے تو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اطہار قیدی بنا کے اس ملعون کے دربار کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا قافلے کی طرف، کبھی اس سے پوچھ رہا ہوں کبھی اس سے پوچھ رہا ہوں. تو سیدہ سکینہ کے پاس جب میں پہنچا، وہ اونٹ والی کیفیت بیان کر رہی ہے، کجاوا نہیں ہے، کجاوے بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور میلوں ننگا اونٹ، سینکڑوں ننگا اونٹ ہے، اس کی پشت کے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھنا، خود کو سنبھالنا، اور اس کے چلنے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیفیتیں اور اذیتیں، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ کہانی ہے. اور لوگ بعض غیر صاحب اس کو اس اینگل میں لیتے ہیں کہ شاید یہ زیب داستان ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں ایک ہی جملہ 3 بار کہا تھا. ابھی شاہ صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ نے اہل بیت کی بات کی تو مجھے وہ حدیث کثرت سے یاد آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی بات کی اور صرف یہ کہا فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے. اور جب آپ نے بات کی نا دوسری، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری بھاری چیز تمہیں اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور 3 بار جملہ کہا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف دیکھ کر اہل بیت سے تعلق نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ آقا کا یہ 3 بار ریپیٹڈلی جملہ، یہ فرمان دیکھ کے ان سے تعلق جوڑنا چاہیے.